حضرت ابوبکر حضرت عمر دونوں رسول سے آ کے طلب کر رہے ہیں سیدہ بطول کا رشتہ، لیکن انہیں طلب کرنے پر بھی خدا راضی نہیں ہوا، یہ رشتہ نہیں طے پایا انہیں ان کے طلب کرنے پر بھی۔ لیکن ایک طرف حضرت جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، ان کے بارے میں خدا کے رسول فرما رہے ہیں ان اللہ امرنی ان ازوجک، میں تم سے علی تم سے نکاح کر دوں، الفاطمۃ الزہرا، اپنی پاک بیٹی سیدہ بطول سلام اللہ علیہا کا تم سے نکاح کر دوں، یہ خدا کا حکم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محترم ناظرین، میں آپ کا بھائی قاری مزمل اعجاز الحسینی، اس حصے میں ہم کچھ منتخب فضائل معتبر ترین کتابوں سے آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ بڑی جلدی سے میں فضائل آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، سیدہ بطول سلام اللہ علیہا کے سنتے جائیے گا۔ سب سے پہلی فضیلت سیدہ بطول سلام اللہ علیہا کی جو تمام تر فضائل پر حاوی ہے، بھاری ہے، سنیے گا اور اپنے سینوں کو ٹھنڈا کیے۔ یہ روایت کنز العمال میں موجود ہے، منتخب کنز العمال میں موجود ہے، الصواعق المحرقہ میں موجود ہے، اسد الغابہ میں موجود ہے، تذکرۃ الخواص خواص میں موجود ہے، ذخائر العقبہ میں موجود ہے، مناقب علی ابن ابی طالب علیہ السلام لی مغازلی یعنی مناقب ابن مغازلی میں موجود ہے، نور الابصار میں موجود ہے، ینابع المودع میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ اہل سنت کی بے شمار کتابوں میں، معتبر ترین کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامہ، اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، نادی منادین، ایک پکارنے والا پکارے گا، یا اہل الجمع، اے میدان محشر میں جمع ہونے والوں، جتنا بھی یہاں پہ رش ہے، یہ جو گیدرنگ ہے، یہ جو کراؤڈ ہے، جتنا میدان محشر میں، ان سب کو کہا جائے گا۔ اب اس رش میں، اس گیدرنگ میں کہیں پر بھی یہ مستثنا نہیں ہے کہ انبیاء علیحدہ ہوں گے اور اولیاء علیحدہ ہوں گے، عام لوگ علیحدہ ہوں گے۔ جتنے بھی قیامت کے دن میدان محشر میں ہیں، ان سب کو کہا جائے گا غضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو نیچا کرو، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، ہائے ہائے، اپنی نگاہوں کو۔ قرآن مقدس سورہ نور میں اللہ پاک فرماتے ہیں مومنوں کو کہا گیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اور مومنہ عورتوں کو کہا گیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ یہاں پہ سیدہ بطول کو نہیں کہا جا رہا کہ سیدہ آپ آ رہی ہیں اور اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیے، ہائے ہائے۔ قرآن مقدس میں مومنوں کو کہا گیا ہے کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچا کرو تاکہ تمہاری نگاہوں کی حفاظت رہے، اور مومن عورتوں کو کہا گیا ہے کل للمؤمنات یغضضن ابصارہن، کو اپنی نگاہوں کو نیچا کریں۔ لیکن میدان محشر میں سیدہ بطول کو نہیں کہا جا رہا کہ آپ اپنی نگاہ کو نیچا کرتے ہوئے، جھکاتے ہوئے چلے آئیے، نہیں، یہ کہہ رہا غضوا ابصارکم یا اہل الجمع غضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو نیچا، حتی تمر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، سب نگاہیں جھکا لو، سیدہ بطول آ رہی ہے، سب نگاہیں جھکا لو، ام الائمہ آ رہی ہے، سب نگاہیں جھکا لو، عصمت کبریٰ کا کعبہ آ رہا ہے، سب نگاہیں جھکا لو، بضائے خاتم المرسلین آ رہی ہے، سب نگاہیں جھکا لو، دین اسلام کی محافظ آ رہی ہے، سب نگاہیں جھکا لو، سید الشہداء امام حسین کی والدہ آ رہی ہے، سب نگاہیں جھکا لو، الحسن المجتبیٰ کی والدہ آ رہی ہے، اور سب نگاہیں جھکا لو، القائم مہدی کی والدہ آ رہی ہے، سب نگاہیں جھکا لو، آدم سے لے کر عیسیٰ پیغمبر تک دین خدا کی محافظ آ رہی ہے، جس کی ایک نسل نہیں، نسل در نسل جس کے بچے کس گئے خدا کے دین کے لیے، کاٹے گئے، ذبح ہو گئے، شہید ہو گئے، وہ والدہ، وہ سیدہ بطول سلام اللہ علیہا آ رہی ہے۔ سب نگاہوں کو نیچا کر لو، اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، ادب سے، ادب کی خاطر نگاہوں کو نیچا کر لو۔ کون آ رہی ہے؟ مدافع نبوت خاتم المرسلین آ رہی ہے، اور مدافع امامت آ رہی ہے۔ سب نگاہیں جھکا لو، حیدر کرار کی زوجہ محترمہ آ رہی ہے، سب نگاہیں جھکا لو، اس کائنات کی اول ترین اور اس کائنات کی منتخب ترین اور سیدات نساء العالمین، پوری کائنات کی عورتوں کی سردار آ رہی ہے، ہائے ہائے، غضوا ابصارکم ان تمر حتی تمر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ یہ فضیلت اور کیا بات، سیدہ بطول خوشبو جنت ہے۔ اس روایت کو جناب منتخب کنز العمال میں ذکر کیا گیا، نور الابصار میں ذکر کیا گیا ہے، مناقب علی بن ابی طالب علیہ السلام مغازلی میں ذکر کیا گیا ہے، مستدرک علی الصحیحین میں اور دیگر کتابوں میں اس روایت کو ذکر کیا گیا ہے، جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کنت اذا اشتقت الی رائحۃ الجنہ، جب مجھے یہ اشتیاق ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے کہ میں جنت کی خوشبو لوں، سونگوں، محسوس کروں، شممت رقبۃ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، میں اپنی پاک بیٹی کی خوشبو کو محسوس کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے میں جنت کی خوشبو ہے، میں نے جو محسوس کی ہے، جسے میں نے سونگھا ہے۔ سیدہ بطول جنتیں
خدا کی قسم جو جنت میں رونق اور خوشبو ہے نا وہ سیدہ بطول اور اس کے بیٹوں کی وجہ سے ہے. دنیا جنت جنت کے پیچھے میں اس کی بات کر رہا ہوں جو خوشبو جنت ہے, جس کی وجہ سے جنت کی رونق ہے, جس کی وجہ سے جنت کی خوبصورتی ہے. خدا کے محبوب فرماتے ہیں جب مجھے شوق پڑتا ہے کہ میں جنت کی خوشبو کو سونگوں تو میں جبرائیل کو یہ نہیں کہتا کہ جنت سے کوئی پھول لے کے آؤ, میرے پاس جنت کا پھول ہے, سیدہ طیبہ طاہرہ بطول ہے, سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. فضیلت نمبر 3, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسبک من نساء العالمین المریم والآسیہ المریم و آسیہ و خدیجہ و فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اس جو فضیلت یہاں پہ صرف 4 اس کائنات کی افضل ترین عورتوں کا ذکر ہو رہا ہے. یہاں پہ ان 4 میں سے بھی جو افضل ہے اس کا ذکر نہیں ہو رہا, صرف 4 یعنی برابر لیول پہ 4 جو کائنات کی افضل ترین خاتون جناب خاتون ہے, خواتین ہیں, ان کا ذکر ہو رہا ہے اس فضیلت میں, اس فضائل میں. اب آگے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس روایت کو جناب یعنی الریاض النظرہ میں ذکر کیا گیا, اہل سنت کی معتبر ترین کتاب ہے. سیدہ بطول سلام اللہ علیہا کے نکاح کا جب وقت قریب آتا ہے, یعنی آپ بلوغت کو پہنچتی ہیں اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا پروگرام بناتے ہیں کہ میں سیدہ بطول سلام اللہ علیہا کا نکاح فرما دوں, تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان کے خدا کی طرف سے پیغام آتا ہے. کہتے ہیں جی جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں, جوڑے بات بڑی عام ہے, جوڑے تیری بیٹی کے جوڑے تو آسمان پہ بنتے ہیں. جب میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت جناب مولا علی علیہ السلام سے نکاح کے لیے آسمان سے حکم آیا تو تب تمہیں مروڑ اٹھتے ہیں, تکلیف ہوتی ہے. بھائی نہیں جی یہ تو غلب ہو گیا, یہ تو بھی بڑھ گئی بات, اور ہی بڑھ گئی. بڑھ نہیں گئی. جب تیری بیٹی کے جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں تو سیدہ بطول کا جوڑا اگر آسمان پہ بڑھا تو اس میں تکلیف کیا تجھے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا یہ خدا کو کرنا کیوں پڑا؟ جب سیدہ بطول سلام اللہ علیہا بلوغت کو پہنچتی ہیں تو وہ لوگ جو سیدہ کے کف نہیں ہے, جن کا مقام یہ نہیں ہے کہ وہ سیدہ بطول سلام اللہ علیہ سے نکاح فرمائیں, نکاح کریں, وہ لوگ آ کر کے پوچھتے ہیں کہ ہمیں سیدہ کا رشتہ مل جائے, ہمیں سیدہ سے ہمارا نکاح ہو جائے, رشتہ ہو جائے. خدا کی قسم آسمان سے خدا نے حکم فرمایا, اللہ کے پیغمبر ہم آپ کو حکم فرما رہے ہیں کہ سیدہ بطول کا کف اور آپ کا ہمسر اور آپ کا مقابل اور آپ کا جو جوڑ ہے اس کائنات میں علی المرتضیٰ علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. میں کہتا ہوں اس کائنات کی عورتوں کے جوڑے اگر آسمان پہ بنتے ہیں تو وہ جوڑا سیدہ بطول کا ہے. سیدہ بطول کے جوڑے کی وجہ سے تیری بیٹیوں کے بھی جوڑے آسمان سے بنتے ہیں, ورنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے جو عرب میں بچیوں کا مقام اور قدر تھی وہ اس کا آپ کو علم ہے. لیکن اس یعنی کرپٹ دور میں جب بیٹیوں کو اپنے ماتھے کا داغ اور دبا سمجھا جاتا ہے, اس دور میں رسول کو خدا نے بیٹی عطا فرمائی اور خدا نے اس کی پرورش کی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا نے بیٹی عطا فرمائی اور رسول نے اس کی پرورش کر کے دکھائی اور دنیا کائنات کو بتایا کہ اگر بیٹی اپنے باپ یا ماں کے ماتھے کا داغ اور دبا ہوتی تو یہ داغ کبھی خاتم المرسلین کے چہرے انور پر خدا لگنے نہیں دیتا. جب تیری بیٹیوں کے آسمان سے جوڑے بن رہے ہیں تو یہ سیدہ بطول کے جوڑے کا صدقہ ہے. یہاں پہ تمہیں تکلیف اٹھتی ہے. اللہ پاک کے پاک پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی ھذا جبریل, اے میرے علی, اے میرے اخی, اے میرے وسیع, اے میرے جانشین, اے میرے علم کے وارث, اے میرے علم نبوت کے وارث سن لے. یا علی ھذا جبریل یخبرنی ان اللہ زوجک فاطمہ الزہرا, اے میرے علی یہ جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں, انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ فاطمہ بطول کا نکاح خدا نے حضرت مولا علی علیہ السلام سے کر دیا ہے. کر دیا ہے, آسمان پہ ہو گیا ہے, مجھے یہ خبر دینے جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں. اللہ اکبر. یہ 4 فضیلتیں اور 5ویں فضیلت, 5 تن پاک کے نام سے جو 5ویں فضیلت آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ بھی بڑی اہم ہے. حضرت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اس روایت کو جناب روایت کیا گیا ہے, ابن مغازلی نے اپنی کتاب میں مناقب ابن مغازلی میں ذکر کیا ہے. نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضیت حتی رضیت فاطمہ الزہرا, میں تب راضی ہوتا ہوں جب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا راضی ہوتی ہے. خدا بھی تب راضی ہوتا ہے جب فاطمہ راضی ہوتی ہے, رسول بھی تب راضی ہوتا ہے جب فاطمہ راضی ہوتی ہے. تو کس طریقے سے خدا رسول کو راضی کرنا چاہتا ہے؟ نمازوں سے راضی کرنا چاہتا ہے, لمبے لمبے سجدے اور قیام سے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لمبے لمبے سجدے اور قیام سے بھی خدا راضی ہوتا ہے. لیکن اس سے بھی بڑا ایک سبب ہے جس کے سبب سے تمہیں نماز ملی ہے, اس سبب سے پہلے خدا کو راضی کر کے دکھا, رسول کو راضی کر کے دکھا. اور بطول کب راضی ہوتی ہے؟ خدا کب راضی ہوتا ہے؟ جب بطول راضی ہوتی ہے. رسول کب راضی ہوتا ہے؟ جب بطول راضی ہوتی ہے. اور بطول کب راضی ہوتا ہے؟ جب حسین راضی ہوتا ہے. بطول کب راضی ہوتی ہے؟ جب حسین راضی ہوتا ہے. اور حسین کب راضی ہوتا ہے؟ جب حسین پر ہوئے ظلم کو تو بے بیان دہل میدان میں بیان کر, اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جب راضی ہوگی تو تب حسین راضی ہوگا. اور
سیدہ بطول تب راضی ہوتی ہے جب تو اس کے بیٹوں کے ساتھ کھڑا ہے، انہیں خدا کے رسول کے بعد علم نبوت کا وارث سمجھتا ہے، اطاعت کے لائق سمجھتا ہے، مستر دین سمجھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ کائنات کی مظلوم ترین شخصیات ہیں اور وہ اوصیاء رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں رضی تو، میں راضی ہوتا ہوں، اور تم لمبی لمبی داڑیاں رکھ کے رسول کو راضی کرنا چاہتے ہو، میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہ سنت رسول ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر بطول راضی نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بطول کب راضی ہوگی؟ جب تم بطول کے بیٹوں کا دفاع کرو گے نا، ان کے ساتھ کھڑے ہوگے۔ جب بھی قرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی وصی کی بات آتی ہے تو تیرے اندر مروڑ جو تکلیفات اٹھتی ہیں، جو تکلیفیں اٹھتی ہیں، جو پریشانیاں ہوتی ہیں، اور جو تیرے یہ ساری جو پراپوگنڈے ہیں، جو شیطانیت ہے، وہ وہاں پہ آ کر کے لاگو ہوتی ہے۔ کبھی کبھی تم کسی کا دفاع کرنے کے لیے، کبھی کسی کا دفاع کرنے کے لیے سامنے آ جاتے ہو، رسول کے بیٹوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہو، ان پر ہونے والے مظالم کو دبانے کی کوشش کرو، پھر کہتے ہو سیدہ بطول آپ سے راضی ہوگی۔ جب بطول راضی نہ ہوگی تو رسول راضی نہ ہوگا۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، جو چھٹی فضیلت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اور یہاں پہ میں یہاں پہ بات کا اختتام کرنے جا رہا ہوں۔ سیدہ بطول کے نکاح کے حوالے سے یہاں کچھ روایات اور بھی آئی ہیں، میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہاں پہ اسی روایت کے ساتھ ملتی جلتی یہ روایت ہے، لیکن کیونکہ اس میں کچھ بات اور بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ ہے، اس لیے میں یہ روایت آپ کی خدمت میں پھر پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ اس روایت کو جناب اسواق المحرقہ میں ابن حجر مکی نے بیان کیا، ذخائر العقبہ میں اس کو بیان کیا گیا ہے، اور تذکرۃ الخواص میں بیان کیا گیا ہے، اور پھر ریاض النظرہ میں بھی اسے بیان کیا گیا ہے۔ اور اسواق المحرقہ کا جو باب 11 ہے، صفحہ نمبر 142 ہے، ذخائر العقبہ صفحہ نمبر 30 ہے، تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 276 ہے، اور مناقب امام علی علیہ السلام اور ریاض النظرہ صفحہ نمبر 141 ہے۔ یہاں پہ ایک روایت ہے بڑی اہم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی ان اللہ عز وجل، اے علی اللہ عز وجل امرنی، خدا نے مجھے حکم عطا فرمایا، خدا نے مجھے حکم عطا فرمایا، یہ امر خدا ہے، خدا نے مجھے حکم عطا فرمایا ہے، ان ازوجک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ دیکھیں عقل کو ذرا استعمال کریں اور ہوش کے ناخن لیں۔ حضرت ابوبکر حضرت عمر دونوں رسول سے آ کے طلب کر رہے ہیں سیدہ بطول کا رشتہ، لیکن انہیں طلب کرنے پر بھی خدا راضی نہیں ہوا، یہ رشتہ نہیں طے پایا، انہیں ان کے طلب کرنے پر بھی، لیکن ایک طرف حضرت جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، ان کے بارے میں خدا کے رسول فرما رہے ہیں ان اللہ امرنی ان ازوجک، میں تم سے علی تم سے نکاح کر دوں، الفاطمہ الزہرا، اپنی پاک بیٹی سیدہ بطول سلام اللہ علیہا کا تم سے نکاح کر دوں، یہ خدا کا حکم ہے۔ اسے کہتے ہیں جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں، اگر کوئی جوڑا آسمان پہ بنا ہے اس جوڑے کا نام سیدہ بطول اور حضرت مولا علی علیہ السلام ہے، اور اگر اس کے بعد بھی کوئی جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں تو وہ صدقہ سیدہ بطول کے قدموں کے اندر پائے پہنے ہوئے جوتوں کا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ سن رہے ہیں سیدہ بطول کے مقام کو ایک اہل سنت کی زبان سے کائنات کو بتا دیں کہ بتا دے بھائی بتا دیں کہ اہل سنت سیدہ بطول کی محبت اور پیار میں کسی سے پیچھے نہیں ہے، یہ چیزیں کسی کے نام نہیں لگی۔ اگلی روایت نبی پاک جناب محمد اس روایت کو جناب اسواق المحرقہ میں ابن حجر مکی نے صفحہ نمبر 173 پر بیان کیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ زوج علی من فاطمہ الزہرا، کہیں فرماتے اللہ نے مجھے حکم دیا، کہیں فرماتے خدا نے رشتہ کر دیا، کہیں فرماتے اللہ نے نکاح کر دیا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا حضرت مولا علی علیہ السلام کے ساتھ۔ اور جب نکاح ہو گیا نا تو میرے رسول پتہ کیا فرماتے ہیں، فاطمہ میں نے اس بندے کو تیرے لیے بطور شوہر چنا ہے جو اعظمہم حلما اعلمہم علما اقدمہم سلما، علم حلم اسلام میں جو سب سے آگے ہے، جو سب سے اعلیٰ ترین ہے، فاطمہ میں نے تیرے لیے بطور شوہر چنا ہے۔ اچھا اس روایت سے بھی مولا علی علیہ السلام کی دیگر لوگوں پر فضیلت ظاہر نہیں ہوتی، افضلیت ظاہر نہیں ہوتی؟ یہ دنیا کے بنائے ہوئے اپنے قانون خدا اور اس کے رسول کے باتوں کے سامنے نہیں چلتے ہوتے، خدا کے قانون میں، خدا کے دین الہی میں قانون کچھ اور ہے افضلیت کا، اور آپ کے سمجھنے میں کچھ اور ہے۔ آگے چلیں، میرے پاک پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بیٹی کی فضائل کا یہ ایک حصہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور انشاءاللہ ایک نیکسٹ پارٹ سے ہم رکھیں گے، اس میں بھی فضائل بیان کریں گے، اور اس کے بعد فدق اور دیگر معاملات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نے